اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی محمد وعلی بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ گزشتہ بیان میں ہم نے پہلی بار خمس نکالنے کے طریقے کو واضح کیا تھا۔ اس مسئلے کی اہمیت اور اس کی پیچیدگی کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ چند مثالیں اپنے مومنین کی خدمت میں پیش کروں گا جن میں باقاعدہ پریکٹیکل جو ہے پہلی بار خمس نکالنے کے طریقے کو بیان کیا جائے گا۔ لیکن یہ اپنے مومنین کے اوپر واضح کر دوں کہ یہ مثال جو ہم ذکر کریں گے یہ مثال فرضی مثال ہوگی، اور اسی کی روشنی میں آپ اپنی روزمرہ زندگی کو سامنے رکھتے ہوئے اس کو اپنی زندگی کو اس مثال کے اوپر فٹ کر کے خمس جو ہے وہ پہلی بار نکال سکتے ہیں۔ مثال نمبر ایک خاتون جو شادی شدہ ہے اور وہ ملازمت بھی نہیں کرتی اور اس کے تمام اخراجات اس کا شوہر برداشت کرتا ہے، تو اس کے خمس کا حساب کیسے کریں گے؟ مثال کے طور پر ہم اس کی ملکیت میں تمام چیزوں کو جمع کرتے ہیں اور پھر ہر چیز کا حساب لگائیں گے کہ کس طرح اس کا خمس نکالنا ہے۔ نمبر ایک یہ کہ آج سے فرض کرتے ہیں کہ آج سے 5 سال پہلے اس کے والد نے اس خاتون کو 3 لاکھ روپیہ دیا تھا، بطور گفٹ دیا تھا، اور وہ اس کے اکاؤنٹ میں وہ پیسہ موجود ہے اور اس پیسے سے وہ خاتون حج کرنا چاہتی ہے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ اس کی ملکیت میں کچھ سونا بھی ہے، کچھ سونا اس کو مہر میں ملا تھا۔ اب مہر میں خود سونا ملا ہے یا مہر میں پیسہ ملا تھا اور اس پیسے سے اس خاتون نے سونا خریدا، دونوں کا حکم ایک ہی ہوگا۔ اور کچھ سونا اس کے شوہر نے اسے آج سے 2 سال پہلے شادی کی سالگرہ کے موقع پہ گفٹ کے طور پر دیا تھا۔ اسی طرح اس خاتون نے ایک کمیٹی بھی ڈال رکھی ہے، 2 سال مدت ہے کمیٹی کی، ایک سال بھی ہو سکتی ہے، لیکن ہم مثال کے طور پر 1 سال یہاں 2 سال فرض کر رہے ہیں کہ اس خاتون نے ایک کمیٹی بھی ڈال رکھی ہے اور اس کمیٹی کی مدت 2 سال ہے۔ اس کا شوہر اسے جو پیسے دیتا ہے اسی سے وہ ماہانہ 5,000 روپیہ کمیٹی میں جمع کراتی ہے، اور 1.5 سال کمیٹی کو ہو چکا ہے اور اب وہ اپنا خمس کا حساب کرنا چاہتی ہے، تو وہ خمس کیسے نکالے گی؟ لہٰذا یہاں پہ متعدد چیزیں اس کی ملکیت میں آ گئی ہیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اس خاتون کا چونکہ کوئی پیشہ نہیں ہے، لہٰذا اس کے اوپر ضروری نہیں ہے کہ یہ اپنے تمام منافع کے لیے، جو اس کے منافع ہیں ان تمام کے لیے سالانہ خمس کی تاریخ معین کرے، اس کے اوپر ضروری نہیں ہے، بلکہ ہر منفعت جو اس کی ملکیت میں آتی ہے، ہر منافع جو اسے حاصل ہوتا ہے، اس منافع کے حصول سے لے کر سال گزرنے تک اگر اس خاتون نے اس چیز کو استعمال کر لیا، اس پیسے کو خرچ کر لیا، اپنے استعمال میں لے آئی، تو اس کے اوپر خمس واجب نہیں ہوگا۔ اور اگر اس چیز کے حصول سے لے کے، اس منافع کے حصول سے لے کر سال گزرنے تک، سال گزر گیا اور اس کو استعمال نہیں کیا، اس پیسے کو خرچ نہیں کیا، یا کپڑوں کا جوڑا ہے یا اور دیگر مثالوں میں چیزیں آ رہی ہیں، ان کو استعمال میں نہیں لے کے آئی، تو اس کے اوپر خمس واجب ہوگا۔ یہ ایک نقطہ جو ہے وہ ابتدا میں بیان کرنا ضروری سمجھتا ہوں۔ اب آتے ہیں کہ اس مندرجہ ذیل جو چیزیں ہم نے فرض کی ہیں مثال میں، اس کا خمس کا حساب کیسے نکالیں گے؟ جہاں تک ان 3 لاکھ روپے کا تعلق ہے کہ جو اس خاتون کے اکاؤنٹ میں پڑے ہیں اور اس کے والد نے اس کو بطور گفٹ دیے تھے، تو اس پیسے کے اوپر خمس واجب ہوگا، اور چونکہ وہ اس خاتون اس پیسے سے حج بھی کرنا چاہتی ہے، تو اس پیسے سے جو ہے وہ اسے خمس نکالنا ہوگا، چونکہ جب اس کے والد نے اس کو پیسہ دیا تھا اس وقت سے لے کر سال گزر چکا ہے اور 3 لاکھ پورا اکاؤنٹ میں موجود ہے،
اور اس خاتون نے سال بھر میں اس پیسے کو استعمال نہیں کیا، خرچ نہیں کیا، اور سال گزر چکا ہے، لہذا اس 3 لاکھ کے اوپر اسے خمس ادا کرنا ہوگا۔ جہاں تک سونے کا تعلق ہے تو وہ سونا جو اسے مہر میں ملا ہے، تو چاہے مہر میں سونا ملا ہو، چاہے مہر میں اسے پیسہ ملا ہے اور اس پیسے سے اس نے سونا خریدا ہے، تو اس کے اوپر خمس واجب نہیں ہوگا، کیونکہ مہر کے اوپر خمس واجب نہیں ہوتا ہے۔ رہا وہ سونا کہ جو اس خاتون کے شوہر نے شادی کی سالگرہ پہ اسے دیا تھا، تو اس سونے کو اگر جس دن اس کے شوہر نے اسے دیا تھا اس وقت سے لے کر سال پورا گزر جائے اور اس خاتون نے اس کو استعمال نہ کیا ہو تو اس سونے کا خمس دینا ہوگا۔ لیکن اگر دوران سال ابھی نہیں گزرا، کسی فنکشن میں 2-3 مہینوں کے بعد جب اس کے شوہر نے اسے دیا تھا تو اس کے بعد اس نے اس سونے کو استعمال کر لیا تو اس کے اوپر خمس واجب نہیں ہوگا۔ رہی اس کی کمیٹی، تو جو کمیٹی اس نے ڈالی ہوئی تھی، فرض کریں کہ کمیٹی کی جو مدت ہے وہ 2 سال ہے، لیکن 1.5 ماہ کے بعد یعنی 1.5 سال کے بعد یعنی 15 ماہ کے بعد اس کی نوبت آ جاتی ہے، اور کمیٹی کے جو مسئولین ہیں، انتظامیہ جو ہے کمیٹی کی، جو کمیٹی کو چلا رہی ہے، وہ اسے 15 مہینے کے بعد اسے کمیٹی دے دیتی ہے۔ اب اگر اس کا حساب لگائیں تو، اور جو کمیٹی اسے ملی ہے اس کمیٹی سے اس نے اپنی کوئی ضروری چیز لے لی ہے، مثلا اس نے کپڑے لے لیے ہیں یا موبائل لے لیا ہے یا کمپیوٹر خرید لیا ہے، ایسی صورتحال میں 2 سال کی جو ٹوٹل کمیٹی بنتی ہے وہ 1,20,000 روپیہ بنتی ہے، کیونکہ ہر ماہ 5,000 اس نے کمیٹی میں جمع کرانا تھا، اور 2 سال کی کمیٹی 1,20,000 روپے بنتی ہے۔ ان 1,20,000 میں سے جو 75,000 روپیہ ہے وہ اس کا اپنا ہے، اس نے قسطوں کی صورت میں جو 1.5 سال میں اس نے جمع کرایا ہے کمیٹی والوں کو، یہ اس کا اپنا ہے۔ باقی جو 45,000 روپیہ اس کو ملا ہے کمیٹی کی طرف سے اوپر، یہ بطور قرض کے ہے، اس کی اس نے باقاعدہ قسطیں ادا کرنی ہے، باقی کمیٹی کی جتنی مدت رہتی ہے وہ قسط کی صورت میں باقی اس نے ادا کرنی ہے، لہٰذا یہ 45,000 روپیہ اس کے اوپر تو خمس واجب نہیں ہوگا، چونکہ یہ قرض ہے اور قرض کے اوپر خمس واجب نہیں ہوتا ہے۔ رہا 75,000 روپیہ، تو چونکہ اس نے اس پیسے کو اس خاتون نے اپنے اخراجات میں استعمال کر لیا ہے، اس سے کمپیوٹر لے لیا ہے یا موبائل لے لیا ہے یا اپنے کپڑے خرید لیے ہیں، لہذا فقط ان قسطوں کا خمس ادا کرنا ہوگا کہ جو اس نے کپڑے، موبائل اور کمپیوٹر خریدنے سے پہلے جو قسطیں کمپیوٹر کمیٹی والوں کو دی تھیں، فقط ان کا خمس اسے ادا کرنا ہوگا، پورے کی پورے 75,000 کا خمس ادا نہیں کرنا ہوگا۔ وہ اب قسطیں کتنی بنتی ہیں؟ 4 بنتی ہیں، 5 بنتی ہیں، جن کے اوپر سال گزر چکا تھا اور کمپیوٹر یا کوئی بھی وہ چیز خریدنے سے پہلے اس نے کمیٹی والوں کو دی تھی، فقط ان کا خمس جو ہے وہ ادا کرنا ہوگا۔ اسی طریقے سے اگر اس خاتون کے پاس کچھ کپڑے موجود ہیں کہ جو جن کے اوپر سال گزر چکا ہو اور ان کپڑوں کو اس نے استعمال نہ کیا ہو، تو اس کا بھی خمس اسے ادا کرنا ہوگا، اور جن کپڑوں کو اس نے سال کے دوران کسی شادی بیاہ کی محفل میں اور پروگرام میں اس نے ان کو پہن لیا اور استعمال کر لیا ہے تو ان کا خمس واجب نہیں ہوگا۔ یہ جو طریقہ کار ہم نے مثال بتائی ہے یہ فقط اس خاتون کے ساتھ متعلق نہیں ہے، بلکہ ہر وہ فرد جس کا کوئی ذریعہ آمدنی نہیں ہے، جس کا کوئی پیشہ نہیں ہے، جیسے طالب علم بھی اپنے اوپر اس مثال کو فٹ کر سکتا ہے، تو وہ بھی اپنا خمس نکالنے کا جو طریقہ ہے وہ اسی انداز سے نکالے گا۔ آئندہ آنے والی تفصیل میں ہم مزید چند مثالیں بیان کریں گے جس سے پہلی بار خمس نکالنے کی مزید وضاحت ہو جائے گی۔ وصلی اللہ علی محمد وآل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔